ایک نعت سنتے ہوئے میں نے یہ نام سنا، انس بن نضر، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک صحابی رسول کا نام ہے، اور صحابی بھی کوئی عام صحابی نہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چچا تھے یہ، اور ان کی شہادت بھی بہت اعلیٰ مقام والی تھی، یعنی انہیں بھی کفار کے ہاتھوں بہت ہی سخت طریقے سے شہید کیا گیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ بدر کا جو معرکہ ہے وہ اس طرح سے ہوا اور بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، اور ان کے علاوہ کافی تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے شرکت کی، تو کہتے ہیں کہ یہ بہت پچھتاتے تھے، یعنی جیسے ایک بندے سے کوئی چیز رہ جاتی ہے کہ کاش میں شامل ہو جاتا یا میں کیوں شامل نہیں ہو پایا، اور یہ کہا کرتے تھے جس کا مفہوم ہے کہ اب مجھے کوئی اگر مارکا اس طرح کا ملے گا، کسی جنگ میں شریک ہوا، تو میں دکھا دوں گا کہ انس کیا کر سکتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور احد کا مارکا آ جاتا ہے۔ غزوہ احد میں یہ شریک ہوئے، اور صرف ایسے ہی شریک نہیں ہوئے، بتایا جاتا ہے وہ منظر کہ اس وقت صحابہ بہت زیادہ پریشان تھے، منتشر ہو چکے تھے، یعنی آپ کو پتہ ہے جس وقت واپس کفار نے آ کر حملہ کیا تھا، اور بہت سے صحابہ جو ہے وہ بدحواس ہو گئے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے اوپر یہ ہو کیا گیا ہے جب سیکنڈ ٹائم حملہ کیا گیا۔ تو اس وقت یہ صحابی رسول آتے ہیں ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ یوں دوڑتے ہوئے یہ مشرکین کی صفوں میں گھس رہے تھے کہ جیسے انہیں اپنی زندگی کی پرواہ ہی نہیں تھی، اور بالکل اتنی بہادری کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا کہ جس کی نظیر کوئی آپ کو ملتی ہی نہیں ہے۔ ان کا طریقہ کچھ یوں تھا، یہ بھاگتے ہوئے کفار کی صفوں میں گھس جاتے تھے اور تیزی کے ساتھ کفار کو جہنم واصل کرتے جا رہے تھے۔ اس طرح کوئی انسان بھی کرتا ہے کیا، یا کر سکتا ہے کہ بالکل اپنی جان کی پرواہ ہی نہ ہو، بلکہ انہیں تو شہادت عزیز تھی، اور ان کے دل میں تو ایک رشک تھا کہ کاش میں بھی بدر میں اسی طرح شہید ہو جاتا۔ پھر یوں ہی ہوتا رہا کہ وہ بہت لمبے وقت تک اسی طرح جنگ کرتے رہے اور کفار کو جہنم واصل کرتے رہے۔ پھر ایک صحابی بتاتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ ایک طرف کفار کھڑے ہیں اور اس طرف وہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ میں نے انہیں کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے اس وقت وہ تاریخی جملہ کہا جس کو تاریخ نے اپنے پنوں پر لکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جس کا مفہوم تھا کہ احد کے پار سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور پھر وہ بھاگتے ہوئے گئے اور اس جتھے میں انٹر ہو گئے اور ان کے ساتھ جہاد کرنا شروع کیا، اور ایسے ہی کرتے کرتے وہ شہید ہو گئے۔ لیکن ان کے شہید ہونے کا یعنی کہ وہ جو طریقہ تھا، جس طریقے سے انہیں قتل کیا گیا، وہ ایسا کوئی خوفناک تھا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے اور ناک کان کاٹ دیے گئے، اور ان کی پہچان نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ جب ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کہاں ہیں تو پہچان نہیں ہوتی تھی، اور ان کی بہن نے آ کر ان کے ہاتھوں کے پوروں سے دیکھ کر پھر ان کی پہچان کی تھی کہ یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر انہی کی شان میں ایک قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی نظر پوری کر چکے ہیں اور کچھ اس کے انتظار میں ہیں، اور پھر یہ ٹائٹل بن جاتا ہے کہ حضرت انس بن نضر، یعنی کہ یہ ہے اصل شہادت کا طریقہ، کہ جس طرح صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ انہوں نے دین اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔